اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الصلاۃ اور کتاب الصلاۃ میں الباب الخامس، 4 باب ہم پڑھ چکے، ابھی 5واں باب شروع ہو رہا ہے اور 5واں باب ہے فی السہو۔ سہو کہتے ہیں بھولنے کو، غلطیوں کو، ٹھیک ہے، بھولنا، فی السہو، سہو کے بارے میں کہہ رہے ہیں من ترک شیئا من واجبات الصلاۃ، ٹھیک ہے، من ترک شیئا من واجبات الصلاۃ، جو کوئی چھوڑے، جو کوئی ترک کرے، شیئا کوئی چیز، من واجبات الصلاۃ واجبات نماز میں سے، عمدن جان بوجھ کر، کہہ رہے ہیں بطلت صلاتہ، تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ کہہ رہے ہیں من ترک شیئا من واجبات الصلاۃ، جو کوئی ترک کرے، شیئا یعنی کوئی بھی چیز، وہ چیز کس میں سے ہو، من واجبات الصلاۃ نماز کے واجبات میں سے، اور یہ ترک کیسا ہونا چاہیے، عمدن، عمدن ہو، بطلت صلاتہ، تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ بطلت فعل ماضی ہے، مؤنث کا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، کیونکہ صلاۃ خود کیا ہے، مؤنث ہے۔ کہہ رہے ہیں وَإِن كَانَ جَاهِلًا، ٹھیک ہے، وَإِن كَانَ جَاهِلًا، چاہے وہ جاہل ہی کیوں نہ ہو۔ جاہل سے یہاں مراد کیا ہے، یعنی وہ نہیں جانتا تھا۔ جاہل کا مراد کیا ہے کہ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس چیز کا پڑھنا یا کرنا واجب ہے، یعنی جس چیز کو اس نے ترک کیا اس کے وجوب کا، اس کے واجب ہونے کا اس کو علم نہیں تھا۔ مثلا کسی کو یہ علم نہ ہو کہ الحمد کے بعد سورہ کا پڑھنا واجب ہے، اور نہ جانتے ہوئے اسے اگر وہ ترک کر رہا، عمدن ترک کر رہا ہے، ایک ہے کہ بھول جائے، نہیں ہمیں نہیں پڑھنا، سورہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، سورہ نہیں پڑھا، الحمد پڑھ کے اس نے نماز پڑھ دی، تو پھر کیا ہے، نماز اس کی باطل ہوگی۔ اب کہہ رہے ہیں جو ترک کرنے میں کیا ہے، عدا الجہر والاخفات، عدا سوائے، سوائے جہر و اخفات کے۔ جہر کہتے ہیں بلند آواز سے پڑھنا، والاخفات یعنی آہستہ سے پڑھنا، ٹھیک ہے، جو نمازیں آہستہ سے پڑھی جاتی ہیں۔ تب کیا ہے، کہہ رہے ہیں فقد عذر، فقد عذر، پھر وہ معذور ہے، لو جہلہما، اگر ان دونوں سے جاہل ہو، یعنی کہ جہر و اخفات ہے۔ جاہل سے مراد کیا ہے کہ اس کو یہ نہ معلوم ہو کہ مغرب کی نماز جہر سے پڑھنی ہے اور ظہر کی نماز کس سے پڑھنی ہے، ظہر کی نماز اخفات سے پڑھنی ہے۔ اگر اس چیز کا علم نہیں ہے تو پھر اگر وہ عمدن ظہر کی نماز کو بلند آواز سے اور مغرب عشاء کی نماز کو آہستہ سے پڑھے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، اسی لیے ادا کہہ دیا۔ کہہ رہے من ترک شیئا من واجبات الصلاۃ، اگر کسی نے نماز کے واجبات سے ترک کیا، عمدن کوئی چیز، اس کی بطلت صلاتہ، اس کی نماز باطل ہے۔ وَإِن كَانَ جَاهِلًا، بھلے آپ اس سے جاہل ہوں، آپ نے ترک کیا، آپ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ واجب ہے،
اور آپ نے عمدن ترک کر دیا تو نماز باطل، جیسے ہم نے مثال دی کہ الحمد کے بعد کسی نے سورہ نہ پڑھی ہو۔ عدل جہر والاخفات، سوائے جہر و اخفات کے، کہ اگر انسان اس کو جہالت کی بنا پہ چھوڑ دے رہا ہے جان بوجھ کر عمدان، تو نماز باطل نہیں ہوگی۔ وَكَذَلِكَ لَوْ فَعَلَ مَا يَجِبُ تَرْكُهُ عَمَدًا، ہاں اسی طرح سے نماز باطل ہو جائے گی۔ وَكَذَلِكَ سے مراد کیا ہے؟ اسی طرح سے نماز باطل ہوگی۔ لَوْ فَعَلَ، اگر کوئی ایسا کام کرے، ما یجب ترکہ، کہ جس کا ترک کرنا کیا واجب ہے؟ ترکہ، کہ جس کا ترک کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ مثلاً کہ اگر کوئی مبطلات نماز کو انجام دے جان بوجھ کر، مثلاً قہقہا کیا لگانا، عمدن قہقہا لگائے، ٹھیک ہے، اگر کر رہا ہے تو قہقہے کا چھوڑنا، پیچھے دیکھنا، یہ سب کیا ہے؟ ان کا واجب ہے۔ کلام نہ کرنا واجب ہے کہ آپ کلام کو ترک کریں۔ تو اگر کوئی لو فعل ما یجب ترکہ، اگر کوئی ایسا کام کرے جس کا ترک کرنا واجب ہے عمدان، جان بوجھ کر، کذالک میں سب آ جائے گا، من ترک شیئا من واجبات الصلاۃ، تو وہ اسی کے مانند ہے، یعنی تو اس کی بھی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ اب بات آتے ہیں عمدن کے علاوہ امن ناسی، امن ناسی یعنی لیکن اگر کوئی بھول گیا ہے، نہیں معلوم اس کو، غلطی ہوئی ہے اس سے، کیسے؟ فَإِن تَرَكَ رُكْنًا، اگر اس نے کوئی رکن چھوڑا ہے، مثلاً رکن کیا ہے؟ رکن مثلاً رکوع رکن ہے، اتا بہی ان کان فی محلہ، اگر اس کا محل ہو، محل یعنی ابھی جگہ ہو، سجدے میں نہیں گیا ہے، ٹھیک ہے، رکوع ہے، رکوع سے رکوع نہیں کیا، ابھی پورا سجدے میں نہیں گیا ہے، تو کیا کرے گا؟ یا بیٹھ بھی گیا ہو تو کیا ہو؟ کھڑا ہو جائے گا، سجدے میں نہیں گیا تو کھڑا ہوگا، اور کھڑا ہو کے کہنے اتا بھی انجام دے گا اس کو، ٹھیک ہے، ان کان فی محلہ، مثلا جب تک وہ اگلے رکن میں نہیں گیا، اپنے اس کی موقع، اس کو قضا، اس کو انجام دینے کی ابھی جگہ باقی ہو۔ وَإِلَّا أَعَادَ، ورنہ کیا کرے گا؟ اگر اس کا محل گزر چکا ہو، مثال کے طور پر رکوع کو چھوڑا، اور رکوع کو چھوڑنے کے بعد کہاں چلا گیا؟ سجدے میں، اور جب سجدے میں گیا اور سجدے میں جانے کے بعد یاد آیا کہ میں نے رکوع تو کیا ہی نہیں، ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہوگی اور اس کو نماز کا اعادہ کرنا ہوگا۔ یہ تو اب بات ہو گئی کس کی؟ رکن کی۔ یاد رکھیے گا رکن و غیر رکن کا بہت فرق ہے۔ کہنا وَلَوْ زَادَ رُكُوعًا، اگر کوئی انسان ایک رکوع زیادہ کر دے، رکوعًا عمدن، عمدن کوئی اگر ایسا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، او سہون، یا سہون کر رہا ہے، کیوں عمدن اور سہون دونوں کہا؟ کیونکہ رکوع کیا ہے؟ رکن ہے، رکن کو چاہے جان بوجھ کر یا بھولے سے بھی اگر وہ چھوٹ جائے تو نماز باطل ہوتی ہے، اس میں کمی و زیادتی نماز میں جائز نہیں ہے۔ وَلَوْ زَادَ رُكُوعًا عَمَدًا أَوْ سَهْوًا أَعَادَ، اگر کوئی زیادہ کرے رکوع کو جان بوجھ کر یا بھولے سے، اعادہ تو وہ کیا کرے گا؟ نماز کا اعادہ کرے گا۔ اعادہ یعنی اعاد الصلاۃ، وہ نماز کا اعادہ کرے گا۔ اب دیکھیں وَلَوْ نَقَصَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ سَهْوًا، ٹھیک ہے،
وَلَوْ نَقَصَ مِنَ الصَّلَاةِ اگر کوئی کم کرے نماز سے رکعتن او رکعتین ایک رکعت یا دو رکعت سہون بھولے سے، یعنی اگر کوئی کم کر دے نماز سے ایک یا دو رکعت بھولے سے، غلطی سے، وَلَمْ يَذْكُرْ اور اسے یاد نہ آئے، حَتَّى تَكَلَّمَ یہاں تک کہ اس نے کلام کر لیا، او استدبر القبلۃ یا اس نے کیا کیا، قبلے کا استدبار کر لیا، یعنی استقبال، جو اس کا منہ سامنے تھا قبلہ رخ، اب وہ کیا ہوا، مڑ گیا، تو ایسی صورت میں کیا کرے گا، اعادہ۔ مثلا ہم نماز پڑھیں 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پہ ظہر کی نماز ہم ختم کر دیں، اور ہم اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کے اگر ہم باتیں کرنے لگ جائیں یا ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھ لیا، تو پھر جو نماز احتیاط کا موقع ہے نہیں رہے گا، پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا، نماز کا اعادہ کرنا ہوگا۔ وہی کہہ رہے ہیں وَلَوْ نَقَصَ مِنَ الصَّلَاةِ وَلَوْ نَقَصَ مِنَ الصَّلَاةِ اگر کوئی نماز سے کم کر دے ایک رکعت، رکعتن او رکعتین یا 2 رکعت، سہون غلطی سے، وَلَمْ يَذْكُرْ اور یاد نہ آئے، حَتَّى تَكَلَّمَ یہاں تک کہ بات کر لے، او استدبر القبلہ یا قبلے کی طرف پیٹھ کر لے، اعادہ تو اس وقت نماز کا اعادہ کرے گا۔ اب دیکھیے ایک نیا مسئلہ آ رہا ہے کہ وَلَوْ صَلَّى عَلَى مَكَانٍ مَغْصُوبٍ کہ اگر نماز پڑھے مکان مغصوب پر، مغصوب یعنی جس کو غصب کیا گیا ہو، کہ اگر کوئی انسان نماز پڑھے غصبی جگہ پر، اگر کوئی نماز پڑھے غصبی جگہ پر، علی مکان مغصوب یعنی غصبی جگہ پر، او فی ثوب مغصوب یا پھر غصبی کپڑے میں، لباس میں، ٹھیک ہے، او نجسن یا نجس لباس میں، او سجد علیہ یا علی المغصوب، کیا آئے گا یہاں پہ، او سجد علیہ کیا آئے گا، یعنی علی شیء نجس کریے، ولو او نجسن او سجد علی شیء نجس، یا انسان سجدہ کرے کسی نجس چیز پر، مع العلم جانتے ہوئے، اعادہ تو وہ بھی نماز کا کیا کرے گا، اعادہ کرے گا۔ پھر سے دیکھیے عبارت کو، وَلَوْ صَلَّى عَلَى مَكَانٍ مَغْصُوبٍ اگر کوئی نماز پڑھے غصبی جگہ پر، او فی ثوب مغصوب یا کسی غصبی کپڑے میں، او نجسن یا نجس کپڑے میں، او سجد علی شیء نجس یا کسی نجس چیز پر سجدہ کرے، مع العلم جانتے ہوئے، اعاد الصلاۃ تو نماز کا اعادہ کرے گا۔ وَلَوْ صَلَّى بِغَيْرِ طَهَارَةٍ اگر کوئی بنا طہارت کے نماز پڑھ لے، ہاں، وَلَوْ صَلَّى بِغَيْرِ طَهَارَةٍ اگر کوئی بنا وضو، اگر وضو واجب تھا، فریضہ اس کا وضو تھا، بنا وضو کے نماز پڑھ لی، او یا غسل فریضہ تھا، بنا غسل کے نماز پڑھ لی، اعادہ مطلقاً تو وہ مطلقاً اعادہ کرے گا۔ اب مطلقاً سے یہاں کیا مراد ہے، یعنی چاہے اس کو علم ہو یا علم نہ ہو، علم ہو یعنی علم ہو یا نہ ہو، کہ یا جناب چاہے مثلا وقت ہو یا نہ ہو، دونوں باتیں آئیں گی یہاں پہ، مطلقاً میں دونوں آ جائے گا، چاہے وقت ہو یا نہ ہو، یا جانتا ہو نہ، یعنی مسئلہ معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، ٹھیک ہے،
اور وقت رہے یا نہ رہے، اگر کسی نے بنا طہارت کے نماز پڑھی ہے تو اس کو ہر حال میں کیا کرنا ہے؟ اعادہ کرنا ہے۔ آگے آ رہا ہے نا؟ آگے دیکھیے، اور دوبارہ پھر سے پڑھنا کہاں سے؟ ہاں، نماز کو اعادہ یعنی دوبارہ پڑھنا، اعادہ کرنا، کہ مثلاً آپ نے نماز پڑھ لی، آپ کو یاد آیا میں نے وضو ہی نہیں کیا تھا، اب وقت نکلنے کے بعد یاد آیا، ظہر مغرب کے وقت آپ کو یاد آیا کہ یار میں نے تو وضو نہیں کیا تھا، ایسے میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں آپ کو مغربی کے وقت کیا کرنا پڑے گا؟ جو اس کا وقت ہے، یعنی جب وقت ملے آپ کو اس نماز کی قضا کرنی ہوگی۔ سمجھ میں آیا مطلب؟ جی استاد۔ ہاں، او قبل الوقت، یا آپ نے کوئی نماز کب پڑھ لی ہو؟ قبل الوقت، وقت سے پہلے، ایسا صبح صبح ہو جاتا ہے، مثلا کسی کی انسان کی عادت ہو کہ اس کی آنکھ وقت پر کھلتی ہے اور کسی دن اتفاق سے پہلے کھل جائے اور بنا گھڑی دیکھے وہ نماز پڑھ لے، تو ایسے میں کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ 2 بجے رات میں نماز پڑھ لے، تو نماز کیا ہوگی؟ وقت کے بعد اس کو پھر پڑھنی پڑے گی، بھلے اس کا علم انسان کو بعد میں ہو۔ او قبل الوقت، یا وقت سے پہلے کوئی نماز پڑھی ہو، او مستدبر القبلہ، یا قبلے کا استدبار کیا ہو، مثلاً آپ جب نماز پڑھ رہے ہوں یا پڑھ رہی ہوں تو آپ نے کوئی نیا فلیٹ لیا، فلیٹ لینے کے بعد اس میں نماز پڑھی، آپ نے اپنا فریضہ ادا کر لیا، بعد میں کسی نے آ کے بتایا نہیں اس کا قبلہ تو اس طرف ہے، تو استدبار قبلہ، قبلہ میں یہ بحث گزر چکی ہے کہ استدبار ہوگا تو نماز کا اعادہ کرنا ہوگا، اگر تھوڑا بہت انحراف ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ رُكْنٍ فَلَهُ أَقْسَامٌ، یہ انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔